سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 94 سورہ انبیاء کا 7واں رکوع، اور یہ سورہ انبیاء کا آخری رکوع ہے، اور 17ویں پارے کا بھی 7واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو کچھ بھلے کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور ہو ایمان والا، یعنی جو مومن جس کے عقیدے درست ہوں اور وہ نیک کام کرے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، یعنی جو اس نے اچھے کام کیے اس کی قدر کی جائے گی اور اسے صلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ دنیا کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے، اعمال کی تلافی کے لیے اور احوال کے تدارک کے لیے، یعنی اس لیے کہ ان کا واپس آنا ناممکن ہے۔ جو ہلاک ہو گئے اب دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے، جب دنیا میں واپس نہیں آ سکتے تو جو انہوں نے برے کام کیے ہیں اس کا تدارک، اس نقصان کی وہ تلافی نہیں کر سکتے، کیونکہ واپس آنا ناممکن ہے۔ مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے کہ جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ یہ معنی اس تقدیر پر ہیں جبکہ لا کو زائدہ قرار دیا جائے، اور اگر لا زائدہ نہ ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ دار آخرت میں ان کا حیات کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے۔ اس میں منکرین بعض کا ابطال ہے۔ اور اوپر جو کلن الینا راجعون اور لا کفران لسعیہ فرمایا گیا، اس کی تاکید ہے، یعنی یہاں پر مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ انہم لا یرجعون سے دو معنی لیے گئے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں، یعنی جس بستی کو ہلاک کر دیا گیا وہ واپس پلٹ کر آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب واپس پلٹنے سے کیا مراد ہے؟ تو دو مرادیں بیان ہوئیں۔ ایک مراد یہ ہے کہ دنیا میں پلٹ کر واپس آ جائیں اور اپنے برے اعمال کی تلافی کر کے پھر دوبارہ آخرت کی طرف جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو انہوں نے کفر و شرک کیا دنیا میں اور وہ لے کر یہ آخرت میں پہنچے ہیں تو یہ اپنے کفر و شرک سے باہر نکل جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کفر و شرک کے ساتھ مرے ہیں۔ اور بعد نے کہا کہ لا یرجعون کے معنی یہ ہیں جو بستی ہلاک ہو گئی وہ دوبارہ قیامت میں نہ اٹھے، یہ ممکن نہیں ہے، ضرور اٹھے گی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ اور اوپر جو فرمایا کلن الینا راجعون، ہر ایک کو ہماری طرف پلٹنا ہے، ہر ایک ہماری طرف پلٹنے والا ہے، اور لا کفران لسعیہ، جو کوشش کرے گا اس کی کوشش کی بے قدری نہ ہوگی۔ تو جو اوپر فرمایا تھا انہم لا یرجعون، یہ اس کی تاکید ہے، یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں مر کر دوبارہ ضرور اٹھنا ہے، لہذا تمہیں قیامت کے میدان میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب۔ یاجوج ماجوج دو قبیلوں کے نام ہیں جن کی تفصیل گزر چکی۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں گے، دھلکتے ہوں گے، یعنی جس طرح بلندی سے پانی کا ریلا اترتا ہے اس طرح یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، سمندر کی موجوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے اور پوری دنیا میں فساد پھیلا دیں گے۔
پھر آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے. اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین میں 4 انگل جگہ خالی باقی نہ رہے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، پرندے آئیں گے اللہ کے حکم سے اور وہ ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آیا سچا وعدہ، یعنی قیامت قریب آ گئی. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی. یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کافروں کی آنکھیں قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے پھٹ جائیں گی. وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، قد کننا فی غفلت من ھذا، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، دنیا کے اندر ہم غافل تھے، قیامت کو مانتے نہیں تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو. انتم لہا واردون، تمہیں اس میں جانا ہے. یعنی اے مشرکوں تم بھی جہنمی ہو اور تمہارے بت بھی جہنمی ہیں. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے. یعنی تم بتوں کو خدا سمجھتے ہو، اگر تمہارا گمان صحیح ہوتا اور یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے. اب آپ دیکھیں بتوں کو فرمایا جا رہا ہے وہ جہنم کے ایندھن ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ مردود ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں. تو یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے. بتوں کو بھی جہنم میں رہنا ہے اور ان کے پوجنے والوں کو بھی جہنم میں رہنا ہے. سوال یہ کیا گیا کہ بت جہنم میں جائے گا تو بت تو پتھر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو کافر نے تراشا اور خدا سمجھ کے پوجنا شروع کر دیا، تو اسے جہنم میں کیوں جلایا جائے گا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ جہنم میں بت کو جو جلایا جائے گا اس سے بت کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ تکلیف مشرکین کو ہوگی. جب وہ اپنے بتوں کو جلتا ہوا دیکھیں گے تو انہیں بڑی ندامت اور حسرت ہوگی کہ ہائے ہم تو انہیں خدا سمجھے تھے اور یہ تو جہنمی ہے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں رینکیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے. یعنی جیسے گدھے چیختے ہیں ایسے عذاب کی شدت سے یہ چیخیں گے اور خوب روئیں گے، اور جہنم کی شدت جوش کی وجہ سے وہ کسی کی بات سن نہیں سکیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب جہنم میں لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی مومنین اگر جہنم میں گئے، کچھ مومنین جہنم میں جائیں گے تو وہ جہنم سے نکل کر بھی جنت میں چلے جائیں گے کچھ عذاب پا کر. پھر جب جہنم میں صرف کافر رہ جائیں گے، اور کافروں کو تو ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کیے جائیں گے، اور ان تابوتوں پر، ان صندوقوں پر آگ کی میخیں، کیلیں جڑ دی جائیں گی، لگا دی جائیں گی، تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا. اس زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے کہ جو بتوں والی آیتیں اللہ کے نیک بندوں پر چسپا کرتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے مشرکین تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو. تو کافروں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوجا جاتا ہے، حضرت عزیر کو بھی پوجا جاتا ہے، فرشتوں کو بھی پوجا جاتا ہے، سب جہنمی ہوں گے. تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ تو بتوں کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندے وہ تو اللہ کے پیارے ہیں. ان الذین سبقت لہم من الحسنى،
بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا، میں انہی میں سے ہوں جنہیں اللہ نے جہنم سے دور رکھا، اور ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف بھی انہی میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کیا حضرت علی نے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے۔ نضر بن حارث سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا، یہ کافر نضر بن حارث، اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دے کر خاموش کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ یہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر عبداللہ بن زباری سہمی کافر آیا اور اس کو ولید بن مغیرہ کافر نے اس گفتگو کی خبر دی۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں ہوتا تو ان سے بحث کرتا۔ اس پر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ ابن زبری یہ کہنے لگا، آپ نے یہ فرمایا کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کی ایندھن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو وہ کہنے لگا، یہودی تو حضرت عزیر کو پوچھتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، اور بنی ملیح فرشتوں کو پوچھتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرما دیا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہودی حضرت عزیر کی پوجا نہیں کرتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا نہیں کرتے، وہ تو شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ ان جوابوں کے بعد اس ابن زباری کو جواب دینے کی ہمت نہ رہی اور وہ حیران ہو گیا اور خاموش رہ گیا۔ اور دیکھا جائے تو ان کا یہ اعتراض صرف دشمنی کی وجہ سے تھا، کیونکہ جس آیت پر انہوں نے اعتراض کیا اس میں ہے ما تعبدون، جنہیں تم پوچھتے ہو، اور ما عربی زبان میں غیر ذویل عقول کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ما فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے نہیں بولا جاتا، ما جو ہے غیر ذویل عقول کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے انہوں نے اندھا بن کر اعتراض کیا۔ یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا، مگر مزید بیان کے لیے اس آیت میں وضاحت فرما دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور فرشتے یہ ذوی العقول ہیں، ان کے لیے ماں نہیں ہے، ماں تو بتوں کے لیے ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ۔ تو اہل عرب کو، کافروں کو پتا تھا کہ یہاں انسان اور فرشتے مراد ہو ہی نہیں سکتے، پھر بھی انہوں نے صرف اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے یہ اعتراض برائے اعتراض کیا۔ آگے ارشاد فرمایا، لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے، یعنی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جہنم کے جوش کی آواز بھی نہ سنیں گے، جہنم کے جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی۔ یہ تو اللہ کے نیک بندے جنت کی منازل میں آرام فرما ہوں گے۔
وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، یعنی جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور وہ قبروں سے نکلیں گے تو اللہ کے نیک بندوں پر گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء اور جو ولی ہوں گے سب پر گھبراہٹ ہوگی اور سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی اور سب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور اللہ کا جلال، اس جلال کی ہیبت وہ اللہ کے نیک بندوں پر ضرور ہوگی، لیکن انہیں یہ نہیں ہوگا کہ ہم جہنمی ہو جائیں گے یا اس طرح کی کوئی گھبراہٹ ہو۔ فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ وتتلقاہم الملائکہ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے۔ قبروں سے نکلتے وقت فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے، سلام پیش کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب بتائیں جن اللہ والوں کو قبروں سے نکلتے وقت فرشتے سلام پیش کریں، مبارکباد دیں، کیا انہیں اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟ یہ لوگ جو اس طرح کی بات کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے تمہاری کیا شفاعت کریں گے، وہ خود کانپ رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے۔ تو یہ تو قرآن کرا دے، قرآن فرماتا ہے سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غم میں نہ ڈالے گی۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرشتے ان سے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، تم سے جو جنت کا وعدہ تھا آج ملے گی جنت۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، یعنی جو کرامن کاتبین نامہ اعمال ہمارے لکھتے ہیں، اور جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ نامہ اعمال لپیٹتے ہیں، تو فرمایا اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے۔ جو کاتب اعمال ہے آدمی کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو وہ لپیٹتا ہے، تو اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔ ہم نے جیسے پہلے عدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد پیدا کر دیں گے۔ یا یہ معنی ہے کہ جیسا ماں کے پیٹ سے تمہیں برہنہ پیدا کیا تھا اور اس حال میں پیدا کیا تھا کہ تمہاری ختنہ نہیں تھی، ایسے ہی مرنے کے بعد تمہیں اٹھائیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، انا کننا فاعلین، ہم کو اس کا ضرور کرنا ہے، یعنی یہ وعدہ ہم ضرور پورا کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کفار کی زمینیں مراد ہیں جن کو مسلمان فتح کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں زمین سے مراد شام کی زمین ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، یعنی جو قرآن کا اتباع کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ جنت پائے گا اور کامیابی کو پہنچے گا۔ عبادت والوں سے مومنین مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ امت محمدیہ مراد ہے، جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جن، انسان، مومن، کافر، سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے یعنی کافر کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے عذاب میں تاخیر ہوئی اور خسف، مسخ اور استیصال کے عذاب اٹھا دیے گئے۔ حضور کی آمد کے بعد نہ زمین میں کافر دھسا دیے گئے، نہ اوپر سے پتھر برسے، نہ شکلیں مسخ ہوئیں، اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں اکابر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت مطلقہ بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو رحمت تامہ، کاملہ، عامہ، شاملہ، جامعہ، محیط بجمیع مقیدات، رحمت غیبیہ اور شہادت علمیہ، عینیہ، وجودیہ، شہودیہ، سابقہ، لاحقہ وغیرہ ذالک، یعنی مراد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسی رحمت بنایا جو مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، سب کو شامل بھی ہے، عام بھی ہے، جامع ہے، ساری مخلوق کو وہ رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں تو تمام جہاں سے آپ افضل ہیں۔ بعض بزرگان دین نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا کہ رحمت کسی پر کرنے کے لیے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو آپ حیات ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے آپ نے موت کا مزہ چکھا۔ اللہ نے آپ کو وہ زندگی عطا فرمائی جو دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ آپ کے اس میں درجات بلند ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی پر رحمت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تکلیف کا علم ہو، تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کا علم عطا فرمایا، کون کس تکلیف میں ہے، کسے کیا حاجت ہے، حضور جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تیسری چیز، کسی پر رحمت کرنے کے لیے طاقت ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم کسی کو تڑپتا وہ دیکھیں اور اس کی مدد نہ کر سکیں تو ہم صرف دل جلا سکتے ہیں، اس پر رحمت کیسے کریں گے؟ اس آیت کریمہ کے تحت بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو پوری کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار دیا، اور آپ اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، ان کی مشکلات بھی آسان فرماتے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ ہے کہ جسے جو ملا، جو ملے گا، سب حضور کے طفیل اور آپ کے در سے ملا۔ آگے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما یوحا الیہ،
مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، یعنی مجھے یہی وحی ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں اور اسلام نہ لائیں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، یعنی اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ میں کیا جانوں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وعدہ قریب ہے یا دور ہے۔ وعدے سے مراد عذاب ہے اور قیامت ہے، تو جو عذاب کا وعدہ اور قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے، میں کیا جانوں کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ قیامت قریب ہے، عذاب کا وعدہ قریب ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں، بے خدا کے بتائے میں نہیں جانتا۔ یعنی یہ بات عقل اور قیاس سے جاننے کی نہیں ہے، یہاں درایت کی نفی فرمائی گئی۔ درایت کہتے ہیں اندازے اور قیاس سے جاننے کو، جیسا کہ مفردات راغب اور رد المختار میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے واسطے لفظ درایت استعمال نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم کے اطلاقات اس پر دلالت کرتے ہیں، لہذا یہاں بے تعلیم الہی محض اپنے عقل و قیاس سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں پہ لفظ وَإِنْ أَدْرِي ہے، اور ادری درایت سے ہے، اور درایت کے معنی ہوتا ہے اپنی عقل سے کسی چیز کو جان لینا، اندازے اور قیاس اور ظن سے، گمان سے کسی چیز کو جان لینا۔ تو عذاب قریب ہے یا دور ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل سے، قیاس سے، اندازے سے نہیں جانی جا سکتی۔ تو یہاں درایت کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے درایت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے لیے اگر یہ کہا جائے، درایت کا لفظ استعمال کیا جائے، تو مطلب یہ کہ اس نے اپنے اندازے سے یہ بات جانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس لیے یہاں پر صرف اور صرف درایت کی نفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر میں نہیں جانتا، جیسا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ اس کے معنی بھی یہ ہے کہ اے محبوب، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایمان کو آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر آپ نہیں جان سکتے۔ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تو آپ جانتے ہیں، اور یہی الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے، ذاتی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعض لوگوں کو ضد ہے کہ نہیں، اس میں یہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا، مجھے نہیں معلوم یہ قریب ہے کہ دور ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اسی رکوع کے شروع میں آیت کریمہ موجود ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 97۔ اسی رکوع یعنی سورہ انبیاء کا جو 7واں رکوع ہے، اس کے شروع میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 ہے۔ ارشاد فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، سچا وعدہ قریب آ گیا، یعنی عذاب کا جو سچا وعدہ ہے، قیامت کا، یہ قریب آ چکا ہے۔ اب آپ بتائیں، جب اسی رکوع میں ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، عذاب قریب آ چکا ہے،
تو پھر حضور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے کہ دور ہے؟ یہاں مطلق علم کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی نفی ہے کہ یہ چیز جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ قیامت قریب ہے، اس کا قریب ہونا دور ہونا یہ سارا وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں اپنے اندازے سے نہیں کہہ رہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے عقل و قیاس سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ تعلیم الہی سے جاننے کی۔ اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے اور حضور کی شان اقدس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا انہ یعلم الجہر من القول، بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات۔ اے کافروں، تم جو کھلے عام اسلام پر تانے دیتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، مسلمانوں سے حسد، یہ ساری چیزیں جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، سب کا بدلہ دے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو، یعنی دنیا میں عذاب کو مؤخر کرنا اور عذاب میں تاخیر جو کی جا رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ تمہارا حال ظاہر ہو جائے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے۔ یہاں بھی وَإِنْ أَدْرِي کے الفاظ ہیں، یعنی جو میرے پاس علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، میں اندازے سے بات نہیں کر رہا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر بات نہیں کر رہا، بلکہ جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، آپ اپنی زبان اقدس سے جو نکالتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں نکالتے، اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں۔ تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ انہوں نے کوئی اندازہ لگایا ہوا ہے، یہ قیاس کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کی نفی کی گئی۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک برتوانا، یعنی یہ تمہارے لیے جو ڈھیل دی گئی ہے اس لیے تاکہ تم ایک وقت تک دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو۔ قال، نبی نے عرض کی، رب احکم بالحق، کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان جو مجھے جھٹلاتے ہیں، اس طرح کہ میری مدد کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی، یہ دعا مستجاب ہوئی، اور کفار غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب خندق میں اور غزوہ حنین وغیرہ میں عذاب میں مبتلا ہوئے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو، یعنی جو تم شرک کی باتیں کرتے ہو، کفر کی باتیں کرتے ہو، بے ایمانی کی باتیں کرتے ہو۔ ہمارے رب کی رحمت اور اس کی مدد ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق کو فتح نصیب فرمائے۔ سورہ انبیاء الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ